بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ملک کے معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال، داخلی و خارجی صورتحال کے حوالے سے آئے روز تبصرے اور تجزیے آپ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، میرے خیال میں ان سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہوگی جو ملک کے موجودہ صورتحال پر اور ملک کی مستقبل کے حوالے سے بات کر سکیں. سردار مہتاب احمد خان، ملک کے سینئر پولیٹیشن، نامور پولیٹیشن. سر بہت شکریہ، آپ کا مشکور ہوں کہ جب بھی وقت مانگا ہے آپ نے ہمیشہ شفقت فرمائی ہے، اس کے لیے میں خصوصی طور پہ مشکور ہوں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو جو بات گردش کر رہی ہے اور جو سوال آپ سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنی پارٹی لانچ کر دی اور آپ کا نام سر فہرست ہے اس پارٹی کے رہنماؤں میں. شاہد خاقان عباسیوں یا ان کے دیگر ساتھی وہ جب بھی کہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلا نام آپ کا ہی دیا جاتا ہے. تو یہ بتا دیجئے، آپ جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، جائیں گے یا سوچ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. نہیں، جماعت تو تقریباً لانچنگ سٹیج پہ ہے. اس کے کچھ جو ہے وہ اگلے 2-4 دنوں میں اگلے 2-3 دنوں کے اندر اس کی لانچنگ ہو جائے گی. تو ہم سب نے بڑے دردمندی سے یہ سوچا کہ اس ملک کو ایک نئی سیاسی جماعت کو ضرور آنا چاہیے، اس کو لانچ کرنا چاہیے، کیونکہ جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن حالات سے ملک دوچار ہے اس کی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کسی بھی خواہش کو، لالچ کو، اپنے ذاتی کوئی تمنا کیے بغیر ہم اس ملک کے جو حالات سے گزر رہے ہیں، معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو ضرور ایک ایسا پروگرام سامنے لانچ کریں کہ جو ایک اس لوگوں کو اس ملک سے، اس ملک کے لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو. یہ ایک پیش کر سکے. لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دیانتداری کا تقاضا ہے اور ہماری دردمندی اور فکر مندی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس ملک کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک ایسا پارٹی پلان تیار کریں جو واقعتاً جس ملک کے اس وقت حالات سے گزر رہے ہیں اس کو نکالنے کے لیے اپنی پلان دے سکیں، اپنا ایک عملی منصوبہ دے سکیں. تو وہ بالکل ہم ریڈی ہیں اور میں بھی اس کا الحمدللہ حصہ ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے چوائس یہ تھی کہ یا گھر بیٹھ رہا ہوں یا پھر ہم کسی موجودہ سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ میں نے خود بہت عرصہ گزارا ہم سب نے، یا ان کے ساتھ لگے رہیں، یا پھر اپنی ایک نئی جستجو کریں نئی فکر مندی کے ساتھ سامنے. تو یہ ہماری چوائس ہے. تو عوام پاکستان کے نام سے یہ پارٹی ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے بالکل 2-3 دنوں کے اندر جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا. گنجائش بنتی ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں اس نئی جماعت کی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے زیادہ موزوں وقت کسی نئی سیاسی جماعت کے لیے شاید نہ ہوگا، کیونکہ جس افراتفری سے ہم گزر رہے ہیں اور جس ملک جیسے خطرناک ترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک نیا پلیٹ فارم جو ہے اس کو ضرور سامنے لایا جائے جس میں اس ملک کے وہ لوگ ہوں جو بہت کنسرن رکھتے ہیں، جو بہت فکر رکھتے ہیں، اور جن کے خالی دردمندی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ان کی سوچ اور فکر میں ان کا تجربہ ایسا ہو کہ وہ اس ملک کو ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے لے کے آئیں، حالات دیں. تو گنجائش بڑی بنتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں ان کی ناکامی تو اب بالکل روز روشن کی طرح نظر آتی ہے. جب یہ ناکام جماعتیں ہوتی ہیں تو اس وقت پورا ملک ایک ہیجان سے گزرتا ہے، اور خاص طور پہ جب حکومت کے اندر لوگ جو شامل ہیں، حکومت کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں، جب ان کی ناکامی سامنے نظر آتی ہو اور ان کی سے لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. کیونکہ پچھلے سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت آتی ہے، وہ پھر دوسری آتی ہے، پھر یہ اتفاق ہے کہ سب اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. جس میں ایک آدھ جماعت جو پی ڈی ایم کی حکومت کا پہلے حصہ تھی وہ اب نہیں ہے، لیکن باقی تقریباً وہی جماعتیں ہیں جو پہلے پی ڈی ایم کا حصہ رہی تھیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ پوری قوم مایوسی کی طرف جا چکی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو بجٹ بھی پیش ہوا ہے
اس میں تو کوئی امکان کسی انسان کے یا کسی ایک سفید پوش آدمی کے غریب تو آدمی تباہی کا شکار ہو ہی چکا ہے، جو اس ملک کی اصل مڈل کلاس تھی، جو اس کا اصل سرمایہ تھی، جو اس ملک کو چلانے میں اپنے ایک پہیے کے طور پر کام کرتی تھی، ایک انجن کے طور پر کام کرتی تھی، اب بری طرح ماری جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں بہت جسٹیفیکیشن ہے، بڑی گنجائش بنتی ہے کہ مایوسی کے عالم میں لوگوں کو ایک امید دلائی جائے کہ نہیں، ہم ایک امید پھر بھی رکھیں گے، کیونکہ بہرحال انسان کو امید کے ساتھ ہی قائم رہنا ہے اور امید رکھنی چاہیے۔ اور اچھے لوگ اگر اس ملک میں ایک نئی جماعت بنانے میں سامنے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ سر یہ بہت سے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار اس حوالے سے یک زبان ہے اور ایک ہی رائے ہے کہ موجودہ شہباز شریف حکومت اپنے 5 سالہ دور پورا نہیں کر سکے گی۔ آپ کی ذاتی رائے میں کیا شہباز شریف حکومت 5 سال پورے کر سکے گی؟ دیکھیے، یہ تو ہمیں بہت پہلے پتہ تھا جب انتخابی نتائج سامنے آئے، اور پھر جس طرح نتائج کو جس طرح سے پورے ملک میں انتہائی ان کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کو شکوک کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور شک جو ہے وہ یقین میں پھر کئی جگہ بدلتا نظر آیا، تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تاریخ کا بالکل پہلا سبق ہے کہ ایک سیاسی نظام میں، جمہوری نظام میں، چاہے وہ خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی عارضی طور پر ڈھانچہ کیوں نہ کھڑا کیا جائے، وہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے اس کی قوت لوگ ہوتے ہیں، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب یہ ایسی حکومت آ جائے جو اپنے تمام شکوک اور شبہات اپنے ساتھ کیری کرتی ہو، اپنے ساتھ رکھتی ہو، اور جس کے اوپر بہت بڑے بڑے دھبے لگے ہوں، تو ان کی پرفارمنس پھر بالکل گر جاتی ہے۔ تو میں تو بالکل شروع سے اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ حکومت نہ صرف لوگوں کو توقعات میں پورا اترنے میں ناکام رہے گی، بلکہ اپنی عمر پوری بھی نہیں کر سکے گی۔ عمر کیا ہے، اگر چند مہینے گزار لیں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن یہ زیادہ عرصہ پورے ہونے کا کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ خاصی پیچیدہ ہے، مشکل ہے، اور بڑی حد تک پریشان کن ہے۔ میں یہی بات کر سکتا ہوں، بہت سخت لفظ استعمال کرنے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو اس حالات میں جب آپ سیاسی طور پر اپنے مخالفین کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں، ان کو اپنے ساتھ بات میں قائل کرنے کے لیے بھی آپ تیار نہ ہوں، یا اتنی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، تو آپ کا بڑا جینا مشکل ہے، آپ کا کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ سر امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد، انٹرنیشنل پریشر، لابس کام کر رہے ہیں، ملینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے کہ ملینز آف ڈالر صرف کیے گئے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کے لیے یا بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے لیے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے، بین الاقوامی مداخلت؟ دیکھیے، بات سے آپ کو میں صاف بتانا چاہتا ہوں، جو ملک جن کی حکومتیں باوقار ہوں، باعزت ہوں، بھیک مانگنے کے لیے نہ نکلتے ہوں، ان کو دنیا میں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ لیکن جب کسی حکومت کو یہ دیکھا جائے کہ ان کے پیچھے تو عوامی طاقت نہیں ہے، ان کے پیچھے جو ووٹیں جس کو وہ کلیم کرتے ہیں، جس کی الیکشنز کی بنیاد پر وہ سامنے آتے ہیں، اگر وہی مشکوک قرار دیا جائے یا مشکوک ہو جائیں اور پوری پاکستان ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آپ کی ملک کی عزت نہیں رہتی، آپ کے ملک کا وہ وقار ختم ہو چکتا ہے اور ہو چکا ہے ہمارا۔ تو ان حالات میں آپ کو اگر دباؤ آتا ہے، چاہے وہ امریکہ سے آتا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سے آتا ہے یا دوسرے ممالک سے آتا ہے، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ باوقار ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ کو بھیک مانگنے کی حاجت نہیں ہے، تو پھر آپ کو کوئی کوشچن نہیں کرتا، کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ اور پھر ہمارے ملک کا جو اس وقت جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، نظام ہے، اس سے بھی ساری دنیا واقف ہے کہ ہمارا سیاسی چہرہ ایک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اور چہرے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ان باتوں سے لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتے ہیں۔ صرف ہماری قوم کے اندر یہ ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اپنا سر جو ہے نا وہ ریت کے اندر ڈال دیں،
کبوتر کی طرح تو آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دنیا دیکھتی ہے. یہ دنیا بڑی اس کے پاس غیر معمولی صلاحیتیں ہیں پاکستان کے بارے میں جاننے کی، اور کیا چیز ہم نے چھپا کے رکھ رہی ہے، ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے اور ویسے بھی آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستانی دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، خاص طور پہ مغرب میں جو رہتے ہیں، وہ بڑے ان کی مالی حالات بڑی اچھی ہے، سیاسی اور سماجی حالات بھی اچھی ہے. اس میں ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، بزنس مین ہیں، اکانومی سٹیبل ہے، پولیٹکس بھی بڑے لوگ سٹیبل ہیں. ہے. تو وہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ایکسپرٹس ہیں، وہ بڑے پاورفل لابیز اپنی بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان کا انفلوئنس بھی وہاں پہ موجود ہے. اور بڑی آپ کو اتفاق کی بات بتاؤں کہ یہی ہمارے جو ایکسپرٹس ہوتے تھے، وہ پہلے پاکستان میں ہمارے ہر اس غیر سیاسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جس کے بارے میں ان کو اعتبار ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی ایک بیک بون ہے، ہمارے ملک کی یہ پشت پناہی کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، ہماری دشمن سے ہمیں بچاتے ہیں. تو وہ اب چیزیں بدل گئی ہیں، اب چیزیں تبدیل ہو گئی. تو اس کے لیے آپ کو بہت ملینز ڈالرز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے پاورفل لوگ ہیں، بڑے پروفیشنلی اسٹرانگ بھی ہیں، اور امریکی اور مغربی معاشرے میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو اس لیے لوگ اب کافی وہاں پہ افیکٹو ہیں، بڑے مؤثر ہیں. تو یہ وہاں پہ ضرور لابی بھی کرتے ہوں گے، اپنے خرچ بھی کرتے ہیں، یہ بات بھی ہے، پیسے وہ کماتے ہیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ غیر ملکی پاکستانی ہے جو ایکسپرٹس ہیں. اور اسی طرح وہاں سے جو اس کو سپورٹ آتی ہے وہ بھی بڑی سپورٹ ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے جس کے ساتھ جس کو نگلنا پڑے گا ہماری حکومتوں کو. سر چائنیز کا بیان آیا پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کچھ ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ آپریشن ہوگا، اور اس آپریشن کے خلاف بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو بھی آرمی چیف آتا ہے، جنرل مشرف ہوں، ان کا اپنا آپریشن تھا، اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی کا اپنا آپریشن تھا، راحیل شریف کا اپنا آپریشن تھا. تو ہر جرنیل کے ساتھ ایک آپریشن لازم ہوتا ہے نا، بائی ون گیٹ ون فری. تو ایک لازم و ملزوم ہوتا ہے ایک آپریشن بھی. اور اس آپریشن کی کیا نتائج ہوں گے جس کی مخالفت مولانا فضل الرحمان سے لے کے ایمل ولی سے لے کے بلوچستان تک، اور ریجنل پارٹیز بھی اور مین سٹریم حکومتی پارٹیز بھی دبے الفاظ میں کر سکتی ہیں. آقا کی کے خلاف تو بات نہیں کر سکتی، لیکن باہر آ کے ضرور کرتی ہیں. تو کیا ہوگا؟ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اور سارے پاکستانیوں کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندرونی طور پر حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے وہ پچھلے ہم سال کی دہائیاں گزر گئی ہم اس میں شامل ہیں. اور بدقسمتی سے یہ پاکستان جب یہ وار آن ٹیرر میں شامل ہوا تھا تو اس وقت جو تھا وہ ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی. اور وہ وار آن ٹیرر جو افغانستان میں ہم لڑ رہے تھے، افغانستان میں سارے اس کے تمام شریک جو وہ چلے گئے وہاں سے. امریکہ وہاں سے چلا گیا، روس وہاں سے نکل گیا، مغرب اور مشرق وسطیٰ وہاں سے نکل گیا. پاکستان ابھی تک اس جنگ میں پھنسا ہوا ہے. یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، اور یہ اس ملک کے سیاستدانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اس ملک کے فوجی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ افغان وار کے جو اصل کھلاڑی تھے وہ تو چلے گئے، وہ فارغ ہو گئے سارے. اور پاکستان کیوں آج تک الجھا ہوا ہے؟ یہ بڑا سوال پوچھنے والا ہے، اور ساری قوموں کو پوچھنا چاہیے کہ ہم کیوں اس بات کو ابھی تک پھنسے ہوئے کہ یہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اس کے لیے بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کے لیے سارا ایک بہت بڑا نیشنل فورم ہو جس کے اندر یہ پارلیمنٹ اگر افیکٹو ہوتی تو یہ وہ پوچھتی. بدقسمتی یہ پارلیمنٹ جو ہماری آئی ہے، اور پچھلے چند سال پہلے بھی میں پارلیمنٹ کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ 2018 کے بعد جو پارلیمنٹ آئی ہے اور آج تک کی جو پارلیمنٹ ہے، یہ نہایت ہی کمزور پارلیمنٹ ہے. اس کے اندر نہ سوچ اور فکر ہے، نہ اس معیار کے لوگ ہیں، نہ وہ جرت والے لوگ ہیں جو ان سوالات کو ریز کر سکیں، نہ ہی سنجیدگی، اور سنجیدگی بھی نہیں ہے، اور اتنی تمنا نہیں ہے اپنے دن گزارنے کی ہے، اپنے مفادات کی ہے. تو اس لیے یہ بڑا تشویش کی بات ہے. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ پاکستان کی جو ہر ایک فوجی جو چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے
وہ اپنے ساتھ ایک پلان آف ایکشن لاتا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کب ختم ہوگا. میں ذاتی طور پر تو کچھ چیزوں سے واقف بھی ہوں. میں بالکل دیانتداری سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اس سے پہلے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, اس میں ٹیررسٹوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. البتہ ہمارے ٹرائبل ایریا کے قبائلی علاقے کے عوام کو بہت بڑا نقصان ہوا. پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا. پاکستان کے سماجی اور سیاسی نظام کو, ڈھانچے کو, اس کی تباہی ہوئی ہے. لیکن ہمارے یہاں سے دہشت گردی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, نہ دہشت گردوں کو نقصان ہوا. کیونکہ جب تک ہم اس کے بارے میں اپنا ایمان نہیں رکھیں گے, ہمارا فیتھ ہوگا تو کہ ہم نے ختم کرنا, تب ختم ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے ان میں ٹیررسٹ یہاں سے جب بھی آپریشن کا اعلان ہوتا تھا وہ یہاں سے ملک سے چلے جاتے تھے, وہ افغانستان چلے جاتے تھے, سیف ہیونز میں چلے جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں تھے ان سارے پروگرامز کا. یہ ضرور ہے کہ کچھ ہم نے ٹرائبل ایریا میں جب پچھلا آپریشن ضرب عصب ہوا تھا اس میں ہم نے اپنی اسٹیٹ کی اتھارٹی تو ریٹرن واپس کر لی, وہاں اپنی جگہ بحال کر لی, لیکن وہ ایک خالی کاغذی کارروائی ہے. عملاً ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ جو اس وقت آپریشن کی بات کی گئی ہے, بدقسمتی سے جب تک آپ کے پاس سیاسی سپورٹ آپ کے پیچھے کھڑی نہ ہو اس وقت تک کوئی آپ کا آپریشنز کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیاب تب ہوں گے جب آپ کا یہ واقعی یقین ہوگا کہ یہ کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر لیپا پوتی کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے. یہ ڈالرز کا حصول مقصد ہے. دیکھیں ڈالر بھی اب کوئی نہیں آتا, یہ آپ بھول جائیں اس بات. کوئی ڈالر اب نہیں آتا, نہ آپ کو کوئی پیسہ دے گا. یہ پیسہ اس وقت تک امریکہ دیتا رہا جب ان کے انٹرسٹ, جب تک ان کا یہاں انٹرسٹ تھا, جب تک ان کا یہاں وجود تھا. جب سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے اب وہ آپ کی حیثیت رہی نہیں ہے. اس لیے آپ کو یہ بات طے کر لینی ہے, اگر پاکستان کے اندر ہماری لا اینڈ آرڈر اور ہمارا اکانومی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ بالکل اس میں کوئی سائنس کی بات نہیں ہے, یہ بالکل سادی سی بات ہے کہ جب تک ہمارے اندرونی حالات اچھے نہیں ہوں گے ہم ایک بہترین قوم کا شکل اختیار نہیں کریں گے. اور اس کے لیے سب کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری سول بیوروکریسی کو, ہماری جوڈیشری کو, ہمارے میڈیا کو, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو, انٹیلیجنسیا کو. انٹیلیجنسیا کو بھی. دیکھیں بھائی بات ہے اس ملک میں کسی کی کوئی وقت نہیں ہے, یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس ملک میں کسی کی وقت اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ خاص آوازیں نہ نکالے, ٹھیک, جب تک وہ خاص بولی نہ بولے. تو اس طرح کی ملک جب آپ اس کو ٹیوٹرنگ کرتے ہیں, ان کی آپ ان کے ہز ماسٹرز وائس بننا چاہتے ہیں تو وہ تو زندہ رہیں گے اپنے لیے, ملک نہیں رہتے. تو یہ بات ہمیں طے کرنی پڑے گی. مجھے افسوس اس بات کا ہے اور یہ بات میں بڑے زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری سیاسی لیڈرشپ نہ صرف وہ ناکام ہے بلکہ ان کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے, نہ ان کے اندر جذبہ ہے, اور نہ ان کے اندر کوئی تمنا بھی نہیں ہے. یہ ایک سارا دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ اس قوم کے ساتھ میں جاری رکھا ہوا ہے. یہ دھوکہ چلتا رہے گا تو یہ ملک تو نہیں رہے گا. میں مجھے افسوس سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے انتہائی خطرے سے دوچار ہو چکا ہے. ہم ایک اکنامک اور ایک تباہی کی طرف جا چکے ہیں. ورچولی جو ہے ہم ایک دیوالیہ ملک ہیں ورچولی. یہ زبانی باتیں میں کوئی لارا لگائے, کوئی نہ صرف آس دکھائے, معاشی طور پہ دیوالیہ بلکہ سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ ہمارا دیوالیہ نکل کوئی چکا. چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں کسی معاشرے کا, کسی قوم کی کوئی ہم نمائندگی کرتے ہوں. ہمارا دیوالیہ پن ہر ایک ادارے میں جا چکا ہے. ہماری اپنی سوسائٹی, معاشرہ ایک عجیب و غریب تضاد کا شکار ہے. کچھ لوگ ہیں وہ بڑی زندگی کو مزے لے رہے ہیں, وہ چند فیصد ہیں, وہ اس کی دولت کے اوپر بھی قابض ہے, اس کے وسائل پر بھی قابض ہے, اور اس کو آج بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم نے پیسے کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے, اس ملک کے وسائل کو. وہ فائدے میں, باقی اس ملک کے کروڑہا لوگ گھاٹے میں ہیں, یہ میں صاحب بتاؤں, اور جن سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اگر یہی ہمارے جو ہمارے لیڈرز ہیں, سیاسی رہنما ہیں, اگر انہی
सोमनाथ के मंदिर से हमने, ये मंदिर एक मंदिर तो नहीं, हर एक ने अपना मंदिर बनाया हुआ है। अगर इन सोमनाथ के मंदिरों से हमने ये उम्मीद रखनी है कि ये हमें कोई ज़िंदगी की रास्ता दिखा सकेंगे, तो मैं समझता हूँ हमें तौबा कर लेनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। हमारा कोई वक्त नहीं रहा, ये बड़ी बड़ी बदहाली की हालत में, बड़ी मुश्किल हालात में हम जा चुके हैं। सर, आप सूबे के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, आपने चीज़ों को, हालात को बहुत कुर्बत से, बहुत बारीकबीनी से देखा हुआ है। 100 अरब रुपए कबायली अजला को देंगे हर साल, ये वादे किए गए थे मर्ज करते वक्त। कुशन थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान, ट्राइबल बेल्ट एक कुशन का किरदार अदा कर रहे थे, बफर जोन थे, उनको मर्ज कर लिया गया। वादा किया गया 100 अरब रुपया देंगे, तमाम सूबे देंगे, माशी हालत तब्दील करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे, वो बिल्कुल नहीं हो सका। और अब ये हालात हैं कि जो जनूबी अजला हैं, करक, बनू, डेर इस्माइल खान, टांक, हंगू, कोहाट से ऑनवर्ड्स और कुर्रम तक और वज़ीरिस्तान तक, वहाँ पर जिस कदर बदमनी हो चुकी है, रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, लोग भी मारे जा रहे हैं, भत्ताखोरी अरूज पर है। और वो जो जिन्हें हमने कोट एंड कोट गुड तालिबान करार दिया है, वो भी एक्टिव हैं, अपनी जड़ें फैला रहे हैं। और बरमला कहा जा रहा है, सूबे का वज़ीर आला कह चुका है, सूबे का गवर्नर कह चुका है कि अनगवर्नेबल हो चुके हैं जनूबी अजला। तो अब इन हालात में क्या होगा? देखिए, ये खाली जनूबी अजला या कबायली इलाका जात अनगवर्नेबल नहीं है। वर्चुअली देखा जाए तो सारा पाकिस्तान अब अनगवर्नेबल होता जा रहा है, ये बात दुरुस्त है। ठीक। लेकिन जिन हालात की, जिस इलाके का आपने खुसूसी बात की है, ये वो इलाका है जिसका हम रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो पिछले कई दहाइयों से जारी है। हमने अरबों रुपए जो है वो खर्च कर दिए। अगर डॉलर्स की बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं इस सारे इलाके में, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, अमरीकी मफादात की निगरानी करने में, अब सब फेल हो चुके हैं। तो ये वक्त है हम इसका सरनोर जायज़ा लें। लेकिन जायज़ा कौन लेगा? पहली बात तो ये है कि कौन जायज़ा लेगा। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी मिलिट्री की जो क़यादत है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी माजी की सारी जो है, क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर इस्टेब्लिश हुआ है, उसको हमें उस तरफ ले जाया गया है। ये एक वेलफेयर स्टेट बना नहीं सके इसको। और आज पाकिस्तान में ना हम सिक्योरिटी हमारी सेफ़ है और न ही हमारी वेलफेयर रह सकी है। तो ये बड़े सवालात हैं जिनके लिए बहुत बड़ी फ़िक्र की ज़रूरत है, दर्दमंदी की ज़रूरत है और बड़े जज्बे की ज़रूरत है। लेकिन मुझे अफसोस से बात करना पड़ रहा है कि जो भी हमारे ताकतवर लोग हैं, चाहे वो सियासत में है चाहे गैर सियासी है, उन सब की अपनी ज़िंदगियाँ बेहतरीन गुजर रही हैं। अपने उनके दिन और रात, शब और रोज़ आला दर्जे के गुजर रहे हैं। उनके गोल्फ कोर्सेज भी ज़िंदा हैं, उनकी मुराद भी बाकी हैं। और अभी तो ये देख रहे हैं इस बजट में हर गरीब आदमी की गर्दन को छुरी चलाई गई है। और हमारे सिविल और मिलिट्री हाज़िर और रिटायर्ड दोनों को, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जायदादों को प्रोटेक्शन दी कि वो टैक्स के बगैर जो है अपनी ट्रांसफर कर सकेंगे, बेच खरीद फरोख्त कर सकें। छुरी भी सर खुंडी। तो जब आप, ये हमारी सोच और फिक्र है, तो इसका मतलब है मैं पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं, ये मेरी तशवीश की बात है। अब ये वक्त पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि वो अब अगर हमारी को सुनने वाला न हो तो इस मुल्क के लोग फिर सोचें, फ़िक्रमंदी करें। और इसीलिए हमें मैं बात करूं कि जो सियासी जमातें वो तो नाकाम हो चुकी हैं और आइंदा भी उनके मुकद्दर में कोई खैर मुझे नज़र नहीं आती। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है। इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट करती है। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती है कि हमारी पार्लियामेंट इंतहाई आम दर्जे से भी गिरी हुई है। जी सर, सॉरी टू कट यू, हमारे स्पीकर साहब 2 रोज़ कबल जरताज गुल से आंखें नहीं मिला रहे थे और वो कह रही थी कि स्पीकर साहब मुझसे आंखें मिलाएं। पार्लियामेंट की इससे ज़्यादा बेकदरी और बेतौकीरी क्या हो? और सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है, हमारे मुल्क की हर एक असम्बली, सूबाई असम्बली बड़ी अहम है जी। वहाँ पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़े, कोई मुझे
میں کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, میں کسی لیکن کو جو برا نہیں حقائق کرنا ہیں, چاہتا, میں حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ اسمبلی میں وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے ایک ذرہ برابر بھی اس کی اصلاح کرنے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتے, اور نہ ایمان رکھتے ہیں, ایمان بھی نہیں رکھتے. جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوگا, آپ اپنی صلاحیتیں, اگر بہترین صلاحیتیں ہوں گی بھی تو وہ کام نہیں کر سکتے. انکیپیبل پارلیمنٹ. ایسا ہی ہے. سر لاسٹ 2 کوشچن. سر 24 کروڑ آبادی میں سے 9 کروڑ سے زیادہ یوتھ ہے جو 18 سال سے لے کے 30 سال کے بیچ ہے. یوتھ کے جو حالات ہیں, ان کے جو سیاسی نظریات ہیں, سیاسی سوچ ہے, وہ پوری قوم بھی جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. بے روزگاری کا کیا عالم ہے, اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیز کا کے کیا حالات ہیں. تو ایک تو یہ جو 9 کروڑ سے زائد یوتھ ہے جس نے ابھی کچھ ہی ماہ بعد یا کچھ عرصے میں ملک کی قیادت سنبھال لینی ہے, اور اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس 9-10 کروڑ یوتھ کی, تو ایسے میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, لیکن یہ ایک المیہ ہے اس کے پیچھے. آپ کے سوال کے پیچھے ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس ملک کے لیے تیار کرنے کے بجائے سیاسی لیڈروں سے محبت کرنے کے لیے تیار کیا ہے. یہ ہمارا ظلم ہے. اگر ہم ان کو اپنے ملک کی طرف لگاتے تو ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں, ہماری زراعت تباہی کی طرف جا چکی ہے, ہمارے ہاں چھوٹے موٹے کاروبار جو وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. اور جو تعلیم یافتہ اس ملک کا قیمتی آدمی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کا سرمایہ ہے ہمارے نوجوان نسل کا, وہ اس کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے. وہ جو اعلیٰ تعلیم سے وہ یہاں سے نکلتے ہیں, ملک سے باہر جا رہے ہیں. برین ڈرین ہو چکا ہے جو وہ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کیونکہ ساری دنیا میں, ویسٹ میں خاص طور پر مغرب میں, آپ کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو پروفیشنلز ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے, تو لوگ ادھر جا رہے ہیں اور وہ دنیا میں ہاتھوں ہاتھوں لیے جائیں گے. اور پاکستان میں پھر پہلے بھی کچرا تھا, وہ کچرے میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی فالوورز کو, یا ان کے پیروکار ہو گئے ہیں, اشاک ہیں یہ ان کے فین کلبس ہیں جی, تو یہ ان کے انگریزی میں یہ صحیح, تو یہ ان کے پیروکار ہیں. اگر وہ ان کو سیدھے راستے پر رکھتے یا رکھنے کا ارادہ رکھیں گے پھر تو وہ ٹھیک ہوگا. لیکن انتہائی تشویش ہے, مجھے بڑی اس کے بارے میں فکر مندی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی آئندہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی تک اس کو تیار ہی نہیں کیا گیا, اور نہ کوئی سیاسی جماعت یا ذمہ داری ادا کرنے سے تیار بھی نہیں ہے, وہ بھی تیار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں تیار. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. یہ ہماری ایک نئی نسل ہے جو وہ ہم سے گلہ مندی ہوتی ہے کہ جی آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, اور ہم ان سے گلہ مندی کرتے ہیں کہ آپ تیار نہیں ہیں, آپ سیریس نہیں ہیں, سنجیدہ نہیں. تو یہ بڑی چپکلش ہے. اس پہ بھی بہت زیادہ ہمارا جو جنریشن گیپ جس کو ایک ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتا ہے, وہ اب جنریشن گیپ آسمان اور زمین کا فرق آ گیا ہے. پہلے فرق تھوڑا تھا, بہت بڑا فرق آ گیا, گیپ وائڈ ہو گیا. تو یہ وائڈ ہو گیا. اس میں بڑی کنسرن ہے میرے پاس. حقیقتاً میں کوئی بہت اس کا آسانی سے جواب نہیں دے سکتا آپ کو, لیکن یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سیاسی لیڈرز جنہوں نے اپنے یہ پیروکار تیار کیے ہوئے ہیں, ان کو یہ اجتماعی خودکشی کے تو تیار کر رہے ہیں, لیکن اس ملک کی اصلاح کے لیے ان کو تیار نہیں کر رہے. سر لاسٹ کوشچن. بہت تنقید ہوتی ہے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر, جس میں بہت سی تنقید جائز بھی ہے اور کچھ ناجائز بھی ہے. تنقید برائے تنقید بھی ہوتی ہے, اندھی تک تنقید بھی ہوتی ہے, فارن انفلوئنس کو دیکھ کے بھی تنقید کی جاتی ہے, بغیر ریسرچ, بغیر اسٹڈی, بغیر نالج کے. آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ نے ایک طویل اننگز کھیلی ہے, اقتدار میں بھی رہے ہیں, اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں, سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, کیا اب پاسبل ہے کہ یکدم راتوں رات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے نظم و نسق سے علیحدہ کر دیا جائے؟ کیا اب ایسا ممکن ہے کہ فوراً کر دیا جائے, اور اگر کیا جائے تو کیا اس کے نقصانات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے, یہ سوچ اور فکر کی بات ہے کہ بالآخر سیاست دانوں ہی کو ملک چلانا ہے, یہ بات تو طے شدہ ہے. ٹھیک. اور یہ جمہوریت کا مسلمہ اصول بھی ہے. ٹھیک. جہاں پہ آپ ہائیبرڈ نظام لاتے ہیں, یا تو آپ ساری, اگر اس ملک کے سیاستدان ناکام ہیں تو یہ ان کو جا کے چابیاں پیش کر دیں کہ آئیں آپ تو چلائیں ملک کو, ان کو دے دیں, ان کو چلانے دیں, لٹ دیں.
پریکٹیکلی کر تو دیا ہے سر, عمل ایسا. دے تو دیا ہی ہے. لیکن جب آپ اس ملک کی خیر کرنا چاہیں گے, اصلاح کرنا چاہیں گے, دیکھیے یہ باتیں سب اس ملک کی تبھی ہو سکتی ہیں جب اس ملک کا جو سیاستدان ہے وہ خود اپنی اصلاح بھی کرے نا. اس کو اپنی پہلے اصلاح کرنی ہے, اس کو پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اپنے جسم کے سوراخ اگر اس کے نہیں ہیں تو پھر تو وہ بات کر سکے گا. تو یہ سوال ایسے کسی کو نکالنے یا اندر لانے کی بات نہیں ہے, اس ملک کی بقا کی بات ہے, اس ملک کے مستقبل کو صحیح بنانے کی بات ہے. تو اس کے لیے کوئی لڑائی کیے بغیر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. صلاحیت کیا ہو, صلاحیتیں کیا ہوں؟ دیکھیں صلاحیت تو دیکھیں آپ کو سیاستدانوں کو اس ملک کے مسائل سے نہ صرف واقف ہونا, اپنے سیلف لیس ہونا پڑے گا. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اپنے بے غرض ہونا پڑے گا. اس ملک کا اپنے کوئی ذاتی مقصد نہیں, اور یہ کرم فر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی بہت یہ ملک میں جو ہمارا پرائم منسٹر بنتا ہے, ہمارا چیف منسٹر بنتا ہے, ہمارا چیف جسٹس بنتا ہے, ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے, وہ کہتا ہے صرف ملک میرے لیے ہے. وہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے, آپ ملک کے لیے ہے. تو یہ پوری کلچر بدلنا پڑے گا. ہمارا کلچر ٹھیک نہیں رہا. ہم وہ برطانیہ نے اس پر کلچر کو جو کالونیل کلچر تھا وہ نوباتیاتی نظام دوسری کا, جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن ہم نے آج تک نہ صرف اس کو پال رہے ہیں بلکہ اس پہ اضافہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ کلچر اس طرح سے ہمارا کلچر خراب ہو چکا ہے, تباہی ہو چکی ہے ہمارے. ہم نے اس ملک کو ایک عالیشان ملک بنانے کے بجائے اپنے ذاتی اپنے آفیسز کو, اپنے دفتروں کو, اپنے عہدوں کو ہم نے عالیشان کر دیا, ملک چھوٹا کر دیا, ملک کو گم کر دیا ہم نے صرف اپنے ذاتی نفسانی خواہش کے ساتھ. آج اب دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک لمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں, یہ اپنی فیملی ایک کمپنیز بن چکی ہیں. تو ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. فیملی اونڈ انٹرپرائزز, اس سے ہمیں بچنا ہوگا, بچانا ہوگا اپنے آپ کو. اور جو بھی سیاسی جماعت جب تک اتنی سیلف لیس نہیں کرے گی, لیکن مجھے تشویش اس بات کی کہ جو موجودہ سیاسی لیڈرشپس ہیں ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے مفادات اتنے وسیع ہیں کہ وہ جب تک اپنے مفادات کو بچانے کے لیے وہ تمام جگاڑ لگاتی ہیں, جس کا جگاڑ ہم کہتے ہیں نا, وہ جگاڑ لگا کے اپنے آپ کو بھی قائم رکھنا چاہتی ہیں اور ان کو بھی موقع دیتی ہیں کہ وہ بھی اپنا کام جاری رکھیں. تو یہ ملک جگاڑ سے چل رہا ہے, یہ اس سے نہیں چل رہا. سر بہت شکریہ. ناظرین و سامعین, آپ نے گفتگو سنی سردار مہتاب احمد خان کی, جو کہ ملک کے سینئر پولیٹیشین ہیں. آپ کی طرح, میری طرح, ہم سب کی طرح اتنے ہی پریشان, اتنے ہی کنسرنڈ, اتنے ہی ورڈ ہیں ملکی حالات کے حوالے سے جس طرح کہ آپ اور میں ہیں. ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو.